ومولانا ومولانا محمد معدان جل الكرم والبعيد والكرم بارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات، ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ اور ہم عرس غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ منانے کے لیے ایک جگہ اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اجلاس کو قبول و مقبول فرمائے. حضرات، یہ پہلا جلسہ نہیں ہے. دنیا کے کونے کونے پر لوگ، عقیدت و محبت رکھنے والے لوگ حضرت غریب نواز کا عرس مناتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم علماء کرام، اولیاء کرام کے ساتھ میں وابستہ رہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں اعلان کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تمہارا انعام والے لوگوں کے ساتھ میں ہم رہتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تاکید کرتا ہے کہ انہی لوگوں کے ساتھ میں رہو جن پر ہمارا انعام ہے. ہم سے تقریر آپ نے سماعت کی. حضرت غریب نواز کے شان پر انہوں نے بہت ساری واقعات و کرامات کو آپ کو سنایا. آئیے ہم بھی آپ کو کچھ واقعات بتاتے ہیں کہ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. اس مہینے کو بڑی برکتیں حاصل ہیں کہ اسی مہینے میں حضرت امام الانبیاء آخری نبی جناب محمد رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج ایک مومن زمانہ موسیٰ ہم وقت یہ دعائیں کرتا تھا کہ اے رب قدیر مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا. شب و روز وہ یہی دعائیں کرتا تھا کہ اے رب قدیر مجھ کو جناب محمد رسول اللہ کی امتی بنا. یہ دعائیں کرتا اور عبادت کرتا. عبادت کرتے کرتے غار میں ایک کھڈے میں جا کر عبادت کرنا شروع کیا. وقت گزرتا گیا، اس نے اس گڈھے کو اپنا مسکن بنا لیا. ایک سال گزرا، 2 سال گزرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک 600 سال کے وقفے میں ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ روح اللہ اسی پہاڑ کے شیر کے لیے نکلے تفریح گھومنے کے لیے. دیکھتے ہیں کہ اس پہاڑ پر ایک سفید دودھ کے مانند پتھر ہے. اس پتھر کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعجب ہوئے، تعجب میں پڑ گئے کہ اس پہاڑ پر اتنا سفید پتھر کیسے ہے. رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب قدیر اس پہاڑ پر یہ جو پتھر ہے، اس پتھر کا کیا وجہ ہے کہ اتنا سفید ہے. حافظ نے آواز لگائی، اے عیسیٰ علیہ السلام اس کے اندر ایک میرا برگزیدہ بندہ ہے جو میری عبادت و ریاضت کرتا ہے. سبحان اللہ. اس پتھر سے آواز آئی کہ اس کے اندر ایک برگزیدہ بندہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی چیز سے اس پتھر کو مارا، وہ پتھر پھٹا. اس پتھر کے پھٹنے کے بعد آبی و ظاہر باہر آیا. پوچھا کہ یہاں کب سے ہو؟ وہ بولتا ہے میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہوں. حضرت عیسیٰ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اے رب قدیر یہ بندہ تیرا برگزیدہ ہے، اس پہاڑ کے اندر ہے، اس غار میں عبادت کر رہا ہے، دنیا سے کوئی ناتا نہیں،
کسی کی کوئی عیب چوری نہیں کیا ہے، کسی کی برائی نہیں کی ہے، کسی کی غیبت بیان نہیں کیا ہے، کسی کی چغلی نہیں کی ہے، کسی کو گالی گلوچ نہیں دیا ہے، کسی کے لیے عیب تلاشی نہیں کی ہے، یہ سب سے مخلص بندہ ہے، یہ سب سے برگزیدہ بندہ ہے۔ اے رہے حبیب کو اس کے لیے کیا انعام رکھتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد میں حاتم نے آواز لگائی، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس کی عبادت ایک طرف ہے، جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عبادت صرف شب معراج کی عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم ایسے امتی نے وہ بندہ مومن آخری نبی کی امتی ہونے کے لیے دعائیں کرتا رہا اور اپنی عبادت میں زندگی شرف کرتی۔ ہم اور آپ نہ جانے دنیا کے ہر عیوب میں مبتلا رہتے ہیں، نہ خوف خدا، نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرت غریب نواز نے ہمیں دین سکھایا، اللہ اس کے رسول کا احکامات بتائے، سیدھے راہ کی تلقین کی، ان کی کرامتیں ہم لوگوں کے لیے ایمان تازہ کرنے کے لیے کہ جب بندہ اپنی پریشانیوں سے مایوس ہو جاتا ہے، اسے کوئی راہ نظر نہیں آتا، تب اولیاء کرام کی زندگی کو الٹ کے دیکھتا ہے یا پڑھتا ہے، کرامتوں کو دیکھتا ہے کہ وہ بزرگان دین جو ہمارے لیے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر غیر مشرکان وطن پر آ کر اپنا مسکن جمایا، ان کا سبب وجہ کیا تھا؟ وہ ایک بڑے مالدار گھر کے بچے تھے جن کے باپ کے پاس میں کئی قیلا انگور کا باغیچہ تھا۔ ایسے امیر گھر کا بچہ فی سبیل اللہ سب کچھ اللہ کے راہ میں تقسیم کر کے بانٹنے کے بعد نکل جاتا ہے، صرف آپ کی اور ہماری رہنمائی کے لیے، تاکہ ہم بھٹکے نہیں، اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن رہیں۔ کیا غریب نماز روزے سے غافل تھے؟ کیا ان کو رب تبارکہ و تعالیٰ نے جو قربت دی تھی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، روزے نہ رکھنے کی وجہ سے؟ وہ ایک طرف ہے، یہ سب فرائض ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرنا ہم لوگوں کے اوپر ضروری ہے، ایک طرح کا واجب ہے، لیکن ساتھ میں فرائضات پر بھی عمل کرنا ہے۔ بن فرائض کے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اولیاء کرام ہمیں طریقہ بتاتا ہے کہ ابھی مقرر نے بتایا آپ کو، ایک عالم دین نے، کہ انہوں نے ایک مسکیسے کو ایک خادم کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ جا کہہ کے آنا ساگر میں سما جا۔ وہ بھی ایک اللہ کے بندے تھے، ان کے حکم پر آنا ساگر سمیٹ گیا۔ وہ کیسے سمجھ گیا؟ کیونکہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جو وراثت ہے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام نبی کے وارث ہیں، وراثت میں کوئی ان کو ملی ہے۔ وہ کیسے وراثت میں ملی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر کہا کہ اے انگلی تو پانی نکال، اللہ کے نبی کی انگلی سے پانی نکلا، اتنا پانی نکلا کہ تمام صحابہ کرام نے اپنا برتن بھر لیا، سب کی بھی لیے، وضو بھی بنا لیا، اپنے برتن بھرنے کے بعد اور علاقے کے لوگوں نے بھی پانی بھر لیا۔ یہ غیر متخالف چیز ہے، لوگوں کے تصور سے ہٹ کر چیز ہے، انگلی سے پانی نکل نہیں سکتی، یہ قدرت الہی ہے، یہ معجزۂ نبی ہے۔ اسی طرح سے دریائے نیل کا جب پانی سوکھ جاتا ہے، ہر سال سوکھ جاتا ہے، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک خط آتا ہے اور صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کے علاقے میں، آپ کی امیر المؤمنین میں، آپ کی بادشاہیت میں، آپ کی خلافت میں جو لوگ جاہلانہ روایت پر، مشرکانہ طریقے پر اپنی بچی کو دلہن کی طرح سجا کر اس دریائے نیل میں گاڑ دیتے ہیں،
دفن کر دیتے ہیں، اس کے بعد میں دریائے نیل چالو ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں لے جاؤ یہ خط میں دریائے نیل کے نام پر لکھتا ہوں، دریائے نیل کے نام پر جب خط لکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا ہی لکھنا تھا، اے دریا اگر تو رب کے جانب سے جاری و ساری ہے تو جاری ہو جا، اگر تو شیطان کے جانب سے ہے تو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خط ڈالنا ہی تھا، لوگ تجاب ہو کر دیکھنے کے لیے گئے تھے، مشرکین بھی تھے، کفار بھی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، یہودی و نصارا تھے۔ دیکھتے ہیں امیر المومنین نے دریا کے نام پر خط کیسے لکھ سکتا ہے؟ کوئی انسان کے نام پر تو لکھتا ہے، بادشاہ کے نام پر تو لکھتا ہے، کسی تاجر کے نام پر تو لکھتا ہے، لیکن ایک مٹی کے نام پر، ایک دریا کے نام پر آج سے پہلے کوئی خط نہیں دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کسی انسان کا خط، کسی انسان کی تحریر کوئی دریا پڑھ سکتا ہے؟ دریا کو کیا معلوم تھا کہ یہ کس کی تحریر تھی؟ دریا میں ڈالنا تھا۔ مشرک بھی دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، کافر بھی دیکھ کر تعجب کرتے ہیں، یہودی و عیسائی دیکھ کر بھی تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسا امیر المومنین ہے۔ اس کی حکمرانت صرف انسان پر ہی نہیں، صرف مخلوقات پر ہی نہیں، جانوروں پر ہی نہیں، چرندوں پرندوں پر ہی نہیں، بلکہ دریا پر بھی ہے۔ دریا پر جیسے ہی ڈالا، اگر تو رب کے جانب سے ہے تو جاری ہو جا، اگر کسی شیطانی طاقت کے جانب سے ہے تو تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے، تجھے ہمیں نہیں چاہیے، تو ہمیشہ کے لیے بند ہو جا۔ گرنا ہی تھا اور فاروق کی تحریر پر وہ دریا جاری ہو گیا، اور یہی سلسلہ چلتا چلتا حضرت غریب نواز پر آیا۔ وہ تو تحریر تھا، یہاں حکم غریب نواز تھا۔ اے لوگوں سنو، جب اپنی اوپر ایمان کا کمزوری دیکھو، اپنی ایمان کی کمزوری مت دیکھنا، اپنی آواز ساتھ کے بزرگان دین کے تاریخ کو دیکھنا۔ ہماری تاریخ پر اسلام کا بول بالا رہا ہے، آج ہی نہیں ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حسن عرص خواجہ غریب نواز، حسن عرص خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ کرامتیں ہمارے درمیان، ہمارے بیچ میں ہے، ہمارے ایمان کی طاقت و قوت ہے۔ آج ہم اور آپ مایوس اور پریشانیوں کا مبتلا، اپنے ایمان کے حرارت نہ ہونے پر حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف کرامت دکھا کر لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا۔ کرامت بوقت ضرورت دکھایا گیا۔ جب ظالموں نے ظلم کیا، اسلام کی طاقت و قوت جاننا چاہا کہ تمہارے اسلام میں ایسی کیا خوبی ہے جس بنا پر ہم اپنے دھرم کو چھوڑ کر، دادا کی مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں چلے جائیں۔ تب جا کر انہوں نے کرامتیں دکھائی، اور آپ اور ہم کرامتوں کو دیکھ کر اپنا ایمان تازہ نہ کر کے بلکہ اپنے ایمان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ بہت لوگ ہمارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن مسلمان کہنے کے باوجود بھی اولیاء کرام کی شان کرامتوں کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ واقعات ایسا نہیں۔ صرف غریب نواز ہی پہ محیط نہیں، ہندوستان میں ہزارہ اولیاء کرام ایسے ہیں جن کے ایک سے ایک شان کرامت موجود ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ اگر مٹی کو حکم دیا تو مٹی چل پڑا، کوئی ایسے ہیں اگر مسکیزے میں پانی نہیں ہے، اپنے گھر میں تیل نہیں ہے، اگر پانی کو حکم دیا ہے کہ تو آج میرے گھر کو روشن کر، تو چراغ میں پانی جلنے لگا ہے۔ سبحان سارے ایسے ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، ایک مشت جو ہے اگر اہلیہ کو حکم دیا ہے، چکی چلاتے چلاتے تھک گئی ہے، جو ختم نہیں ہوا ہے۔
بہت سارے اولیاء کرام نے کرامتیں دکھائی ہیں، صرف ہمارے ایمان کی پختگی کے لیے، مضبوط کے لیے، ہمیں دین اسلام میں مستحکم بنانے کے لیے، صوم و صلات کے پابند بنانے کے لیے، ایک خدا واحد سے ڈرنے کے لیے، تاکہ ہمارا قبر اندھیرا نہ ہو، ہم مرنے کے بعد دوزخ میں نہ جائیں، بلکہ ہم ایمان کے ساتھ میں جائیں اور رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہو۔ یہ مجلس حضرت خواجہ غریب نواز ہے، خواجہ غریب نواز کا عرش ہے۔ عرس مبارکہ پر ایک اور کرامت سماعت فرمائیے کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر کی سرزمین پر کچھ مریدین ان کے ارد گرد جمع ہیں، ان میں ان کا ایک قریب شاگرد خلیفہ موجود ہے۔ انہوں نے کسی سے چند روپے ادھار لے رکھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا خواجہ ہند کا راجہ، ہند کا راجہ کیسے ہے، ان کی دلیل ہم رکھتے ہیں اپنے پاس۔ ان کے مرید کسی سے کچھ چند روپے ادھار لے رکھے تھے، وہ بیاض پر پیسہ دیتا تھا، وہ نالائق آدمی اسی مجلس میں آ کر ان کو اٹھا کر کہنے لگا کہ تم نے جو میرا پیسہ لیا ہے مجھے واپس دو۔ اتنا سنا تھا حضرت غریب نواز کو جلال آیا کہ کتنا پیسہ ہے، کہ 100-200 کہ جب میری چادر جس پہ حضرت غریب نواز بیٹھے اس میں سے تمہاری جتنی رقم ہے نکال لیں، ایک سے زیادہ مت لینا، اس کے ذمہ دار تم ہو۔ جیسے ہی اس نے حضرت غریب نواز کے چادر سے روپے نکالے، دیکھا کہ بہت سارا ہے، کہ کافی دن ہو گیا، کچھ اور لے لیتے، لیا، خالی لکوا ہو گیا، ہاتھ کام کرنا بند کر دیا، گڑ گڑائے، حضور مجھے معاف کر دیجیے، میں نے غلطی کی ہے، میں پیسہ زیادہ لیا ہوں واپس کر دیتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ کہا نہیں، تم نے جن کو منع کرنے کے باوجود، تاکید کے ساتھ منع کرنے کے باوجود بھی تم نے لیا ہے، تم معافی کے لائق نہیں ہو، تم سزا بھگتو۔ بہت زیادہ گڑ گڑایا، حضرت نے معاف کر دیا، وہ صحیح ہو گیا۔ صحیح ہونے کے بعد لالچ پھر دل میں ستائے، پھر واپس چلتا بڑا، میں چلو لے کے چلتا، کچھ قدم ہی چلا تھا، پھر اسی حالت میں آ گیا، پھر وہ فالج رکھا ہوگا، چل نہیں سکتا، ہاتھ پیر کام کرنا بند کر دیا، پھر گڑ گڑایا، معاف کر دیا، پھر وہ واپس روپیہ جب رکھا تو دیکھتا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ پوچھا حضور اس میں بہت سارے روپے تھے، اب نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ تمہارا ایمان ٹٹول رہا تھا، تجھے دیکھ رہا تھا کہ تم جو روپیہ دیے ہو اتنا ہی لیتے ہو، کہ مال زیادہ دے کر زیادہ لیتے ہو، تو تم اپنے ایمان پر بھی ٹٹول نہ سکا، تم ایمان پر قائم بھی نہ رہ سکے، اور ہمارے کو کیا دیکھتے ہو؟ یہ تو صرف ایک چادر ہے، اگر تم چاہو اجمیر میں کہیں بھی کھود لو، کسی جگہ بھی دیکھ لو، وہاں پر دولت ہی دولت ہے، ثروت ہی ثروت ہے، اس لیے کہ ہم کوئی اور نہیں ہے، ہم عطائے رسول ہیں۔ میں جو کچھ کرتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، رب کی مرضی سے کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے مجھ کو ہند کا راجہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہی ہمارے پاس دلیل ہے کہ غریب نواز جو چاہتے تھے، جب چاہتے تھے، جیسا چاہتے تھے ویسا سب کو عطا کرتے تھے، وہ تو ان کا قصہ تھا۔ آج بھی اگر کوئی خلوص دل کے ساتھ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتا ہے اے غریب نواز مجھے اس چیز کی حاجت ہے، مجھے عطا کی جائے، تو عطا کی جاتی ہے۔ آپ نے تاریخوں میں سنا ہوگا کہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز کے بارگاہ میں حاضر آتے ہیں، ایک کابینہ بھیک مانگتا ہے، کئی برسوں سے بھیک مانگتا رہتا ہے، وہ بھیک مانگتے مانگتے اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کو لالچ آ جاتی ہے،
داتا تو ہے غریب نواز کے بارگاہ میں آنکھ مانگنے کے لیے کہ غریب نواز مجھے آنکھ عطا کر دو، لیکن جب بھیک مانگنے لگتا ہے، بھیک مانگنے سے اس کی جب پرورش اچھی ہونے لگتی ہے، جب گزارا اچھا چلنے لگتا ہے تو بھیک مانگنا وہ زیادہ طویل عمر تک شروع کر دیتا ہے، وہ صرف بھیک مانگتے رہتا ہے، آنکھ مانگنا بھول جاتا ہے۔ حضرت اورنگزیب کہتے ہیں کہ میں ابھی غریب نواز کے دربار میں فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، تم کو میں پچھلے سال بھی دیکھا تھا، گزشتہ سال بھی دیکھا تھا، اس سے بھی گزشتہ سال دیکھا تھا، لگاتار کئی سالوں تک تم کو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم یہاں پر بھیک مانگ رہے ہو، تم کیا غریب نواز سے آنکھیں نہیں مانگی؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں مانگی، جب جس کام کے لیے آئے تھے جاؤ وہ کام کرو، پہلے غریب نواز سے اپنی آنکھیں مانگو۔ غریب نواز کے بارگاہ میں جا کر ہوتا ہے، غریب نواز عالمگیر آئے ہیں، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے آنکھیں مانگوں، آپ مجھے آنکھیں عطا کر دیجئے۔ اللہ کا وہ تحسین ہے، ہندوستان ہے، وہ ہندوستان کا بادشاہ ہے، میرا سر کن سے جدا کر دے گا، میرا سر اتار دے گا، مجھے ختم کر دے گا، اے غریب نواز مجھے آنکھیں عطا کر دیجئے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں رو کر دعائیں کرتا ہے، صرف دعائیں کرنی ہوتی ہے، چند لمحات گزرتے ہیں کہ غریب نواز اسے بینائی عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور صبح قیامت تک یہ اولیاء کرام کی کرامتیں جاری و ساری رہی۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی۔ واقعہ